شکریہ، بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. بجٹ پہ کوشش کروں گا کہ زیادہ ڈسکشن بجٹ ریلیٹڈ ہی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے اٹھ کے اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ اس بجٹ کو اون کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا نورا کشتی ہے یا کیا ہے. کم از کم یہ کلیئرٹی آ جائے کہ یہ اس بجٹ کے خلاف بھی تقریریں کر رہے ہیں، پھر یہ اس کو ووٹ بھی دیں گے. تو یہ میرے خیال میں کلیئر ایک چیز ہونی چاہیے. تھوڑا سا ہمت کر لیں. خیر ہے، ہم میں تو پیشنس نہیں، آپ تو بڑے پارلیمانی لوگ ہیں، تھوڑا سا ہمت کریں آپ. نو کراس ٹاک پلیز. اچھا، آئی ایم ایف کا میں نے کہا کہ میں بجٹ پہ تقریر کروں گا. پہلے تو جو ڈائریکشنز ہیں وہ فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ ہم نے آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز پہ بنایا ہے. یہ بہت عرصے سے ڈائریکشنز پہ بنتا رہا، لیکن کم از کم اتنی لوگوں میں ایک شرم ہوتی تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ جی ہم نے آئی ایم ایف کے ڈائریکشن پہ بنایا ہے. کہتے تھے کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے، حالانکہ انہی کے ڈائریکشن پہ بنتا تھا. لیکن ابھی حالات یہاں تک آ گئے ہیں، ہماری اتنی بری حالت ہو گئی کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ بجٹ بنا رہے ہیں. آئی ایم ایف کو میں برا نہیں کہتا، کیونکہ آئی ایم ایف ایک بینک ہے. وہ ہمارے پاس نہیں آتا کہ ہم سے لون لیں. ہم خود جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ جی ہمیں لون دیں، اور وہ ایک بینک ہے، انہوں نے لون واپس لینا ہے. ان کو تو ہماری ملک کی فکر نہیں ہے، ان کو نہ ہماری فیوچر کی فکر ہے نہ ہمارے بچوں کی فکر ہے، ان کو تو اپنے پیسوں کی فکر ہے. تو ظاہری بات ہے وہ پھر ہمیں وہی ڈائریکشن دیں گے. 23 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئی ایم ایف سے لون لیا گیا ہے، اور اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فگر بتاتا ہوں کہ اس 23 دفعہ میں جتنا لون آئی ایم ایف سے لیا گیا ہے اس میں 47% پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں لیا گیا ہے، اور 35% پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں لیا گیا ہے. کچھ ملٹری ٹائم میں لیا ہوگا، باقی کچھ تھوڑا بہت ہمارے ٹائم میں بھی لیا ہوگا. لیکن اب یہ دیکھیں، جو یہاں پہ بحث ہوتی ہے، سارے ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اسکول چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے ہسپتال چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے پینے کا پانی چاہیے. بالکل چاہیے، سب کچھ چاہیے، عوام کی ضروریات ہیں. لیکن پاکستان کے معاشی حالات کو ہم اس حد تک لے آئے ہیں کہ 23 دفعہ ہم نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہے اور اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا. بہت سے ملکوں نے آئی ایم ایف سے لون لے کے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، ویلتھ کریشن کی. آئی ایم ایف کو لون واپس کیا اور اس سے جان چھڑائی، اور اللہ خیر سے اللہ اپنی حکومت خود ہی چلا رہے ہیں. ہم بار بار جاتے ہیں کیونکہ یہ پرسنٹیج جو میں نے بتائی اسی کے مطابق بجٹ 100 روپے ہے، اس میں سے ریونیوز آتے ہیں 100 روپے، 50 روپے چلے جاتے ہیں پروونسز کو رفلی، باقی جو بچتے ہیں اس میں کچھ ڈیفنس کو چلا جاتا ہے. مین اس وقت جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم سنتے تھے کہ سب سے زیادہ بجٹ ڈیفنس کو جاتا ہے. پھر کچھ عرصے سے وہ ڈیفنس کا بجٹ بھی بہت کم لگنے لگ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے، قرضوں کی واپسی میں جا رہا ہے. اور یہی 35 سال سے 40 سال سے جو لون لیتے رہے ہیں اور ملک پہ قرضہ چڑھاتے رہے ہیں، اس کی قسطوں کے لیے بھی ہمیں لون لینا پڑ رہا ہے. تو یہ اگر ہر ایک چیز کو، جو بھی یہاں پہ کل ملٹری آپریشن کی بات ہوئی، پھر 9 مئی، اب یہ آئی ایم ایف کے پاس یہ 23 دفعہ کیا تحریک انصاف گئی ہے یا یہ 9 مئی کی وجہ سے گئے ہیں؟ تو مہربانی کریں 9 مئی سے تھوڑا سا آگے چلیں، ہر ایک چیز کو 9 مئی پہ نہ ڈالیں. سوال گندم، جواب چنا. کل ملٹری آپریشن کی بات ہو رہی تھی، وہ ڈیفنس منسٹر صاحب اٹھ کے کہ جی 9 مئی
یہ میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے, ان چیزوں کو تھوڑا سا سیریسلی لیں. اور دوسرا مین جو روٹ کاز ہے ہمارا, یہ جو ڈیفیسٹ بنتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ بنتا ہے ہماری امپورٹس زیادہ ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کم ہیں. اسی وجہ سے ڈالر ہماری ملک سے باہر زیادہ جاتے ہیں, ملک کے اندر کم آتے ہیں, ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے, اسی سے ہر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے, سمپل. اس کے لیے اس بجٹ میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی. مین چیز ایکسپورٹ بڑھانا ہے. بدقسمتی سے ہم انڈسٹری کو نہیں پروموٹ کر رہے. پورا ملک انڈیویجولز بھی پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہیں اور ادارے بھی پراپرٹی ڈیلر بن گئے ہیں. اب ہم انکم ٹیکس کوئی نہیں ہوتا تھا, باقی 1% ڈیڈکشن ہوتی تھی. اس دفعہ 29% پہ لے کے گئے ہیں اس کو. پوری دنیا ایکسپورٹ پہ ریبیٹ دیتی ہے اور ایکسپورٹ پہ ٹیکس لگا دیا ہے ہم نے. شیڈنگ ہے, بل زیادہ آ رہے ہیں. اچھا ہے یہاں پہ لغاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انرجی کا بیسک جو ایشو ہے, بہت عرصے سے ہائیڈل کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی. جلدی میں کہ جی ہم 2 سال 4 سال اس میں ہم افتتاح کریں اور فیتا کٹے اور اخبار میں تصویر آئے. ہم نے رینٹل پاور پلانٹ, ہم نے فرنس, ہم نے گیس پاورڈ, ہم نے سب کچھ بنا لیے, لیکن ہائیڈل پہ کبھی توجہ نہیں دی زیادہ. اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت پانی آتا ہے, اس سے ہم نے بجلی نہیں بنائی اور ہم امپورٹ کر کے بجلی سائیوال میں پلانٹ لگا کے, ماحول کو گندا کر کے, فارن ایکسچینج کو باہر بیچ کے اس سے ہم بجلی بناتے ہیں اور پانی کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ابھی یہ 4-6 سال سے کوئی سیریس اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اس میں جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ماشاءاللہ, مجھے جو فگرز یہ شاید کریکٹ کر دیں, 47,000 میگا واٹ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے. پیک ریکوائرمنٹ شاید 30,000 کی ہے, 17,000 میگا واٹ ایکسیس ہوتی ہے. جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس کے مطابق عوام اس بجلی کے بھی پیسے بنتی ہے, کیپیسٹی کے مطابق ان کمپنیوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں جو کبھی بنتی نہیں ہے. چوری ہوتی ہے, بجلی مہنگی کر کے چوری اور زیادہ ہو رہی ہے. اب سمپل سی بات ہے, میں نے اس دن بھی یہی بات کی کہ جی اگر آپ کا محکمہ بجلی چوری روکنے میں ناکام ہے تو پہلے تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ میں چوری کی بجلی کر رہا ہوں اور سزا جو میرا نیبر ہے علی محمد خان, آپ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ آپ فیڈر پورا بند کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے کون سے قانون میں ہے کہ قتل آپ کا ہمسایہ کرے اور پکڑ لیں آپ کو؟ تو پہلے تو یہ چیز غلط ہے. اپنے ادارے کو ٹھیک کریں, یہ جو آپ کے ڈسکوز ہیں ان کو ٹھیک کریں. ان کی ملی بھگت کے بغیر وابڈا کی بجلی کوئی چوری نہیں کر سکتا. یہی آپ کو طریقے بتاتے ہیں, اور میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی تھوڑا سا فگر بتا دیں کہ جی کب کتنے لوگ, کوئی لائن مین, ایس ڈی او, ایکس سی این, انہوں نے فارغ کیے ہیں جو بجلی چوری کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اپنے ادارے کو ٹھیک کریں. ٹرانسفارمر جلتے ہیں, ادارہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم اپنی صوبائی حکومت سے 10 سال میں وہاں منسٹر رہا, ہم اپنے صوبائی حکومت کے فنڈ سے ٹرانسفارمر لگاتے تھے, بجلی کے کھمبے لگاتے تھے. بل وفاقی حکومت لیتی ہے, وفاقی حکومت کا ادارہ ہے, اور پیسے ہم جمع کراتے ہیں. تو کم از کم لوگوں کو جو وابڈا والے ٹھیک کراتے ہیں ٹرانسفارمر, 4-5 دن 6 دن ہفتہ لے لیتے ہیں گرمی میں بیچارے. پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ ہم احتجاج نہ کریں تو اور کیا کریں, ہمارے پاس اور کیا طریقہ ہے؟ آخری بات, سوری, میں صرف ایک آخری بات کروں گا کہ برائے مہربانی
یہ پاکستان میں جو سسٹم شروع ہے کافی عرصے سے، حکومت کاروبار نہ کرے، حکومت کا کوئی ادارہ کاروبار نہ کرے، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا۔ حکومت کا ٹرک چلانے سے، بس چلانے سے، جہاز چلانے سے کیا کام ہے؟ یہ پوری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کرپشن، اوور امپلائمنٹ، اور پھر ہم کہتے ہیں اتنے کھرب کا وہ چڑھ گیا، اتنے کھرب کا۔ کسی ادارے کو ابھی ہمارے صوبے سے پلیسز تھی پی ٹی ڈی سی کی، وہ بھی لے لیے گئے، انڈسٹریل اسٹیٹس لیے جا رہے ہیں۔ شکریہ کہ جو وفاقی ادارہ ہے وہ بزنس کرے گا۔ تو میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی حکومت کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے، لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں، اکانومی پہ توجہ دیں، اور کم از کم یہ پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کر لیں۔ یہاں ایک بھائی نے بھی ذکر کیا، ایک آدھا منٹ، کہ جی نواز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے۔ بالکل تھے، آدھی بات بتائی انہوں نے، اٹک جیل میں تھے، لیکن پھر اس کے بعد والی بات انہیں نہیں بتائی کہ پھر ڈیل کر کے 102 بیگ لے کے گئے۔ عمران خان آج بھی کھڑا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا بھی پاکستان میں اور رہوں گا بھی پاکستان میں، نہ پاکستان چھوڑوں گا نہ پاکستانیوں کو چھوڑوں گا۔ تھینک یو جی، شکریہ۔